جمال مصطفیٰ یا نظر باقی گلیوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. آج ہم اپنا درس نمبر 75 پڑھیں گے. آئیے آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے درس میں حدیث مبارکہ ذکر کی گئی تھی. ان اللہ تعالی یتجلی للمؤمنین فیقول سلونی فیقولون رضاک. اور اس کا ترجمہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی مؤمنین پر اپنی تجلی فرمائیں گے یعنی دیدار. پھر اللہ فرمائیں گے کہ مجھ سے مانگو تو جنتی کہیں گے کہ آپ کی رضا مطلوب ہے. یعنی رضا کا درجہ دیدار سے بھی بڑھ کر ہے. سلونی یعنی مجھ سے مانگو. یہ سوال اس لیے ہوا کہ جب اللہ کی رضا مل جائے گی تو دیدار دائمی ہو جائے گا. یعنی جب جنتی دیدار کی لذت سے مخمور ہوئے اور سوال کی اجازت ملی تو رضا مانگ لی کہ رضا کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے اللہ اور بندے کے درمیان حجابات اٹھ جائیں گے اور دیدار کو دوام مل جائے گا. اس کے بعد ہے ماقبل سے ربط. بئر معونہ میں صحابہ رضی اللہ عنہم کو دھوکے سے شہید کیا گیا. اس دوران 2 صحابی اونٹ چرانے گئے ہوئے تھے. جب واپس آئے تو دور سے آسمان پر پرندوں کو منڈلاتے دیکھا تو سمجھ گئے کہ ہمارے ساتھیوں کے ساتھ ضرور کوئی حادثہ پیش آیا ہے. جب قریب پہنچے تو دیکھا کہ ہر طرف لاشیں بکھری ہوئی تھیں. ایک صحابی حضرت منذر بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا اور دوسرے صحابی حضرت عمر بن امیہ غمری رضی اللہ تعالی عنہ کو عامر بن طفیل نے سر کے بال اتار کر ان کو یہ کہہ کر آزاد کر دیا کہ میری ماں نے ایک غلام آزاد کرنے کی منت مانی تھی. بنو عامر کے 2 افراد کا قتل. نیکسٹ ہیڈنگ. حضرت عمر بن امیہ غمری رضی اللہ تعالی عنہ جب بئر معونہ سے روانہ ہوئے تو اپنے ساتھیوں کی شہادت پر بہت افسردہ تھے. راستے میں سایہ دار جگہ پر پہنچ کر بیٹھ گئے. اسی وقت 2 آدمی ان کے پاس آ کر بیٹھے. حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا کہ تمہارا تعلق کہاں سے ہے؟ دونوں کہنے لگے بنو عامر سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کے سونے کا انتظار کرنے لگے. جب وہ دونوں سو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں کو قتل کر دیا کیونکہ ان کے دل و دماغ میں صرف یہی بات تھی کہ ان دونوں کو قتل کر کے انہوں نے بنو عامر سے صحابہ رضی اللہ عنہم کی شہادت کا بدلہ لے لیا. دیت کی ادائیگی. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور واقعے کی اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے 2 آدمیوں کو قتل کر دیا جن کی دیت اور جان کی قیمت مجھے خود ادا کرنی پڑے گی کیونکہ یہ دونوں میری امان میں تھے. اس کے بعد ہے غزوہ بنی نذیر جو کہ ربیع الاول سن 4 ہجری میں پیش آیا. غزوے کا پس منظر. مدینہ شریف ہجرت کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی قبائل سے معاہدہ کیا تاکہ قبائل مسلمانوں کے حلیف بن جائیں اور مسلمانوں کو معاشی طرز زندگی گزارنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ سب سے پہلے
یہودی قبیلہ بنو قینقاع نے غزوہ بدر کے بعد مسلمانوں سے بد عہدی کی تو ان کو جلا وطن کر دیا گیا۔ غزوہ احد کے بعد یہودی قبیلہ بنو نذیر نے اپنی بد عہدی کا مظاہرہ کیا۔ حضرت عمر بن امیہ ضمری رضی اللہ تعالی عنہ نے قبیلہ بنو عامر کے جو 2 آدمی قتل کیے تھے ان کا خون بہا ادا کرنا تھا۔ چونکہ بنو نذیر قبیلہ مسلمانوں کا حلیف تھا، اس لیے معاہدے کی روح سے خون بہا کا ایک حصہ بنو نذیر پر بھی واجب تھا۔ دیت یعنی خون بہا کے مطالبے کی غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو نذیر کے پاس تشریف لے گئے۔ بنو نذیر کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تشریف لے جانا اس غرض سے بھی تھا کہ بنو نذیر جس طرح مسلمانوں کے حلیف تھے اس طرح قبیلہ بنو عامر کے بھی حلیف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو نذیر سے مشورہ لینا چاہتے تھے کہ بنو عامر کو دیت کس انداز میں ادا کی جائے اور ان لوگوں کا دیت کے بارے میں کیا دستور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جید صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ روانگی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ بنو نذیر کی طرف تشریف لے جانے لگے، اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تھے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ بنو نذیر نے سب کا بڑی خندہ پیشانی سے استقبال کیا، خون بہا میں شرکت کو بھی قبول کیا اور مدد کا وعدہ بھی کیا۔ یہود کی سازش۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو نذیر کے جواب سے مطمئن ہوئے اور ان کے گھر کی دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے اور وعدے کی تکمیل کا انتظار کرنے لگے۔ ادھر یہودی تنہائی میں جمع ہوئے، شیطان ان پر سوار ہوا اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ کیوں نہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ انہوں نے ایک یہودی عمر بن جہاش کو تیار کیا کہ وہ اوپر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر پتھر گرا دے۔ اس وقت ایک شخص نے کہا، لا تفعلوا واللہ لیخبرہ ربہ وانہ لنقض العہد الذی بیننا وبینہ، اور اس کا ترجمہ ہے، تم لوگ ایسا نہ کرو، خدا کی قسم اس کا رب اس کو خبر کر دے گا اور یہ تو ہمارے اور ان کے درمیان بد عہدی ہو جائے گی۔ لیکن انہوں نے ایک نہ سنی اور اپنے عزم پر برقرار رہے۔ وحی کے ذریعے یہودی سازش کی اطلاع۔ ابھی کچھ دیر نہ گزری تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے ارادوں سے باخبر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً اس جگہ سے اٹھ گئے اور مدینہ شریف کی طرف چل پڑے، جیسے کوئی ضروری کام یاد آ گیا ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے مدینہ شریف پہنچے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں سمجھ نہ آیا کہ آپ اتنی جلدی میں کیسے کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو یہودی سازش سے باخبر کیا۔ اب دوسری جانب یہودی حیران تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچانک کیسے چلے گئے، تو ان میں سے ایک یہودی نے کہا، تمہیں معلوم نہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں؟ ان کو تمہاری غداری کا علم ہو چکا تھا۔ بنو نذیر پر حملے کا حکم۔ نیکسٹ ہیڈنگ۔ بنو نذیر کی اس بد عہدی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بنو نذیر کی طرف روانہ فرمایا کہ ان کو نوٹس دے دیں کہ مدینہ شہر 10 دن کے اندر اندر خالی کر دیں، ورنہ تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ یہود کی ایک اور سازش۔ یہودیوں کو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارادے کی خبر ملی
تو ان لوگوں نے ایک اور چال چلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ آپ 3 آدمی اپنے ساتھ لائیں اور ہماری طرف سے بھی 3 عالم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کریں گے۔ گفتگو کے بعد اگر یہ عالم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے تو ہم بھی ایمان لے آئیں گے۔ یہودیوں نے اپنے علماء کو یہ ہدایت کی تھی کہ ملاقات کے وقت اپنے کپڑوں میں خنجر چھپا کر لے جائیں اور موقع پا کر نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی ملاقات سے پہلے ہی وحی کے ذریعے ان کے برے ارادوں کی اطلاع دے دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ شریف کا امیر مقرر فرمایا اور بنو نذیر کی طرف تشریف لے گئے۔ عبداللہ بن ابی کی شرارت۔ یہودیوں کو مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہ تھی، لیکن اسی دوران منافق عبداللہ بن ابی نے کہلا بھیجا کہ تم لوگ اپنی جگہ برقرار رہو، ڈٹ جاؤ، گھر بار نہ چھوڑو، میرے پاس 2000 جنگی بندے ہیں جو قلعے میں داخل ہو کر تمہاری حفاظت میں جان دے دیں گے، اور بنو قریظہ اور بنو غطفان بھی تمہارے حلیف ہیں، وہ بھی تمہاری مدد کو آ جائیں گے۔ یہود اب مستحکم ہو گئے، ان کی خود اعتمادی لوٹ آئی اور ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ جلا وطنی اختیار کرنے کی بجائے مسلمانوں سے ٹکر لی جائے۔ چنانچہ بنو نذیر اپنے قلعوں میں گھس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پیغام بھیجا کہ ہم اپنے گھروں سے نہیں نکلیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چاہیں کر لیں۔ منافقین کی پشت پناہی کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 11، اور اس کا ترجمہ ہے، کیا آپ نے ان منافقین کو نہیں دیکھا جو اپنے بھائی اہل کتاب یعنی یہودیوں سے کہہ رہے تھے کہ اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم ضرور تمہارے ساتھ نکلیں گے اور اس بارے میں کسی کا کہا نہ مانیں گے، اور اگر تمہارے ساتھ قتال کیا گیا تو ہم ضرور تمہاری مدد کو آئیں گے۔ منافقین، بنو قریظہ اور بنو غطفان کی بد عہدی۔ منافقین نے اعلانیہ طور پر مقابلے کے لیے آنے سے انکار کر دیا۔ انکار کی وجہ یہ تھی کہ اگر منافقین بنو نذیر کا ساتھ دیتے تو مسلمانوں کے سامنے ان کی منافقت سامنے آ جاتی، اس لیے وہ پیچھے ہٹ گئے۔ بنو قریظہ اور بنو غطفان قبائل نے بھی ساتھ نہ دیا۔ کا محاصرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم یعنی جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں عطا فرمایا اور بنو نذیر کے علاقے میں پہنچ کر ان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ بنو نذیر قلعے کے اندر سے ہی تیر اور پتھر برساتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 دن یا 15 دن قلعے کا محاصرہ کیا۔ محاصرے کے دوران کھجوروں کے درخت جو ان کے لیے ڈھال کا کام دے رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے کاٹ دیے گئے یا جلا دیے گئے۔ بعض کے نزدیک صرف لینا جو ایک خاص قسم کی کھجور ہے اور عرب کی عام خوراک نہیں ہے، صرف اسی کو کٹوایا گیا۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ ولیخزی الفاسقین۔ ترجمہ ہے، جو آپ نے لینا کے درخت کٹوائے اور جس قدر قائم رہنے دیے، سب اللہ کے حکم سے تھا تاکہ اللہ نافرمانوں کو رسوا کرے۔ اور یہ بھی سورہ حشر کی آیت ہے، آیت نمبر 5۔ مسلمانوں کی جیت۔ محاصرہ کچھ زیادہ طویل نہ تھا، بہرحال ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اور وہ ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے اور یہ پیغام بھجوایا کہ ہم مدینہ سے نکلنے کو تیار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ان کی جلا وطنی کی پیشکش کو قبول فرمایا اور فرمایا کہ 10 دن کے اندر مدینہ خالی کر دو، اور فرمایا اپنے اہل و عیال، بچوں اور عورتوں کو جہاں چاہے لے جاؤ، سامان حرب یعنی جنگ کو چھوڑ کر جس قدر سامان اونٹوں اور سواریوں پر لے جا سکتے ہو اس کی اجازت ہے، لے جاؤ۔ مال کی حرص اور طمع۔ نیکسٹ ہیڈنگ، یہودیوں نے مال کی حرص اور طمع میں مکانوں کے دروازے اور چوکھٹ اکھاڑ لیے، اور بعض نے تو چھت کی کڑیاں اور دروازوں کی کھوٹیاں بھی لاد لیں۔ 600 اونٹوں پر جتنا سامان اٹھا سکتے تھے اٹھا کر روانہ ہوئے۔ اہل مدینہ کا بیان ہے کہ اس قدر سامانوں کی سواری کبھی ان کی نظر سے نہ گزری تھی۔ ان یہودیوں میں سے صرف 2 آدمی، یامین بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو سعید بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ مال غنیمت کی تقسیم اور انصار رضی اللہ عنہم کا کردار۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے ہماری، ہتھیاروں کا ذخیرہ جو بنو نذیر نے چھوڑا تھا اس میں 50 زرہیں، 50 خود یعنی لوہے کی ٹوپیاں اور 340 تلواریں تھیں۔ جنگی سامان بنو نذیر کو لے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ اموال صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص تھے، لیکن اس مال غنیمت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح تقسیم فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار رضی اللہ عنہم کو جمع فرمایا اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ حمد و ثنا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کے سلوک کو سراہا جو انہوں نے مہاجرین کے ساتھ کیا، اور پھر فرمایا، اے گروہ انصار، اگر تم چاہو تو یہ مال میں تم میں اور مہاجرین میں برابر تقسیم کر دوں، اور مہاجرین حسب سابق تمہارے شریک رہیں، یعنی تمہارے اموال جو مہاجرین کے پاس ہیں وہ انہی کی ملکیت میں رہیں، اور اگر تم چاہو تو مال غنیمت صرف مہاجرین میں ہی تقسیم کر دوں اور وہ تمہارے اموال واپس لوٹا دیں۔ اس وقت حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نہایت خوشی سے اس بات پر راضی ہیں کہ آپ مال صرف مہاجرین میں تقسیم فرما دیں اور حسب سابق مہاجرین ہمارے گھروں میں ہی رہیں اور کھانے پینے میں ہمارے ساتھ شریک رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جواب سن کر بہت مسرور ہوئے اور دعا فرمائی، اللہم ارحم الانصار و ابناء الانصار۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مال مہاجرین میں تقسیم فرما دیا، اور انصار میں سے صرف حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سہیل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ کو تنگ دستی کی بنا پر مال غنیمت میں سے حصہ عطا فرمایا۔ غزوہ بنو نذیر کے ضمن میں ہی سورہ حشر کا نزول ہوا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سورت کو سورہ بنی نذیر کہا کرو۔ اس کے بعد درس کے آخر میں ہمارے پاس سلسلہ ترغیب و ترہیب ہے، اور اس کا عنوان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا میں مضمر ہے۔ ساری کائنات کا ایک وجود ہے اور اسے جس محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنایا گیا ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں انعامات کی بارش ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی۔ جس زمانے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اس سے قبل جس بات کا ہر زمانے میں ہر نبی کی زبان سے اعادہ ہوتا رہا وہ یہ تھی کہ جس وقت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہو اور تم انہیں پہچان لو تو ان پر ایمان لانے میں اور ان کے ساتھ ہونے میں دیر نہ کرنا۔ کائنات میں سب سے زیادہ تکرار اسی کلمے کی ہوئی ہے اور سب سے زیادہ تاکید بھی اسی بات کی آئی ہے۔ اس کی مثال صحابہ رضی اللہ عنہم کی زندگیاں ہیں کہ انہوں نے مکمل طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اپنایا تھا
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا میں اپنی رضا کو فنا کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ارشادات سنتے تھے اور اس کی طلب میں لگ جاتے تھے، کبھی جنت، کبھی دیدار، کبھی رضا۔ اور عاشقان صادق کی پہچان ہی یہی ہے، سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کے لیے رضا کے پروانے اتارے جاتے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان سب میں سے کرے۔ مفہوم حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا اللہ سبحانہ و تعالی میری امت کی ایک جماعت کے پر پیدا کرے گا، چنانچہ وہ اڑ کر جنت میں چلے جائیں گے اور مزے اڑائیں گے۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے، کیا تم حساب کتاب دے چکے؟ جنتی کہیں گے، ہم نے حساب کتاب نہیں دیکھا۔ فرشتے تعجب سے پوچھیں گے، تمہارا تعلق کس امت سے ہے؟ جنتی کہیں گے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ہے۔ فرشتے کہیں گے، اچھا یہ بتاؤ تم دنیا میں کیا عمل کرتے تھے؟ جنتی کہیں گے، ہمارے اندر 2 خصلتیں تھیں، اس لیے ہم اللہ کے فضل سے اس مقام پر پہنچے۔ فرشتے کہیں گے، کیا خصلتیں تھیں؟ جنتی کہیں گے، جب ہم علیحدگی میں ہوتے تھے یعنی تنہائی میں تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے حیا کرتے تھے اور تھوڑے مال پر راضی ہو جاتے تھے جو بھی ہمارے لیے مقدر کیا گیا تھا۔ فرشتے کہیں گے، اسی لیے تم اس مقام کے مستحق بنے۔ مفہوم حدیث ہے، جو شخص اللہ کے دیے ہوئے کم رزق پر راضی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے کم اعمال پر راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہاں ہمارا درس نمبر 75 مکمل ہو گیا۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ یا اللہ، ہماری اس ادنا سی کوشش کو قبول و منظور فرما لیں اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں، اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ، جو کچھ پڑھا سنا اس کا ثواب سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں تحفتاً، ہدیتاً، نذرانتاً، محبتاً، عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت اور وسیلہ جمیلہ سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، بزرگان دین، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ الہی، اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ، عزیزیہ، نقشبندیہ، مجددیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں اور ہمارے بزرگان کے بلند درجات کو اور بھی زیادہ بلند فرما دیں اور ان پر اپنی رحمت خاصہ کا نزول فرما دیں۔ یا اللہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دیکھی اسی ماہ مبیں کی چاندنی